الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا معالج حکیم محمد اسلم مرزا آپ کو الحکیم سینٹر کے پروگرام میں خوش آمدید۔ بے اولادی یا بانجھپن کے علاج کا صحیح طریقہ کار۔ شادی کے بعد جب کئی سالوں تک بچے پیدا نہیں ہوتے تو یہ مسئلہ پریشانی کا باعث بن جاتا ہے، اور جب کافی عرصہ علاج کروانے کے باوجود بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہ مایوسی کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اور مایوسی گناہ ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں دوسرے امراض نے شدت اختیار کی ہے، اس مرض میں بھی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اتنی دیر تک کسی بھی مرض کا علاج ممکن نہیں جتنی دیر تک اس کی صحیح تشخیص نہ کی جائے۔ آج کل بانجھپن کا مسئلہ جتنا عورتوں میں دیکھا گیا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر یہ مسئلہ مردوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی اولاد نہ ہونے کا مرض جتنا عورتوں میں پایا جاتا ہے، اتنا ہی یہ مرض مردوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہمارے پاس ایسے بے شمار جوڑے آتے ہیں جو عرصہ دراز سے اپنا علاج کروا رہے ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک انہیں اپنے مرض کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ کئی سال عورتوں کا علاج کیا جاتا ہے، لیکن کئی سالوں بعد پتہ چلتا ہے کہ بیمار تو مرد تھا، اور وہ بیچاری عرصہ دراز مفت میں دوائیں کھاتی رہتی ہیں۔ اسی طرح کئی سال مردوں کا علاج کیا جاتا ہے، کبھی جراثیم بڑھ جاتے ہیں اور کبھی کم ہو جاتے ہیں، کبھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کبھی نیچے آ جاتے ہیں اور کبھی اوپر چلے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ میرے خیال میں زیادہ تر لوگ صحیح تشخیص نہ ہونے کی وجہ سے ہی اولاد جیسی نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہمارے پاس جو بھی مریض آتے ہیں، علاج شروع کرنے سے پہلے ہم ان کی تشخیص مکمل کرتے ہیں۔ تشخیص مکمل کرنے کے بعد پھر علاج تجویز کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرماتے ہیں۔ مردوں کے ٹیسٹ میں سب سے پہلا اور بنیادی ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ مردوں کا سیمن ٹیسٹ ہوتا ہے۔ سیمن ٹیسٹ سے ان کی بیماری کی تشخیص تقریباً ہو جاتی ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ اس میں کیا نقص ہے، بچہ پیدا کرنے والے جراثیموں کی تعداد کتنی ہے، آیا کہ وہ 60 سے اوپر ہے یا نیچے ہے، کیا سیمن میں پس یا پیپ تو نہیں آ رہی، کیا سیمن میں خون تو نہیں آ رہا۔ اگر مردوں کی رپورٹ میں کوئی مسئلہ ہو تو سب سے پہلے اسے ٹھیک کریں، اور اگر مردوں کی رپورٹ بالکل نیل یا زیرو آ رہی ہے تو پھر اس کے علاوہ ان کے ہارمون ٹیسٹ وغیرہ کروائے جاتے ہیں، جن سے ان کی مرض کی صحیح تشخیص ہو جاتی ہے۔ اگر مرد کی رپورٹ ٹھیک ہے یا علاج کرنے سے ٹھیک ہو گئی ہے تو اس کے بعد بھی اگر حمل نہیں ہو رہا تو پھر عورت کے ضروری ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، جس میں سب سے پہلے اس سے اس کی جسمانی معلومات حاصل کریں۔ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو دور کریں۔ عورت کے بنیادی ٹیسٹوں میں سب سے پہلے کسی ماہر لیڈی ڈاکٹر سے اس کا الٹرا ساؤنڈ کروائیں۔ اگر الٹرا ساؤنڈ ٹھیک ہے تو پھر اس کا ہارمون ٹیسٹ کروائے جائیں۔ اگر عورت کی جسمانی حالت بھی ٹھیک ہے اور اس کے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹیں بھی ٹھیک ہیں اور اس کے ہارمون کے ٹیسٹ بھی ٹھیک ہیں تو پھر دیکھیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی مسئلہ بھی محسوس نہ ہو تو پھر عورت کے تھائرائیڈ کے ٹیسٹ کروائے جائیں۔ اگر عورت کے سب ٹیسٹ نارمل ہوں تو پھر حمل ہونے کی دوا استعمال کروائی جائے۔ بے اولادی کا علاج یہ نہیں کہ حمل ہونے کی دوا عورتوں کو دے دی جائے تو حمل ہو جائے گا، یا مردوں کو جراثیم پیدا کرنے والی دوا استعمال کروا دی جائے تو جراثیم پیدا ہو جائیں گے اور بچے ہو جائیں گے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ علاج صرف اور صرف مرض کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر مرد بیمار ہے تو اس کا علاج کیا جائے، اور اگر عورت بیمار ہے تو پھر اس کا علاج کیا جائے۔ اگر مردوں میں
پس سیل یا خون آ رہا ہے تو سب سے پہلے اس کا علاج کریں، ٹھیک ہو جانے کے بعد پھر اس کو جراثیم بڑھانے والی دوا استعمال کروائی جائے۔ مردوں میں جراثیم بڑھانے والی ادویات میں سب سے پہلے وہ ادویات ہیں جو آپ کو مارکیٹ میں آسانی سے مل سکتی ہیں، جس میں صفوف مغلظ ہے اور معجون مغلظ ہے اور لبوب بارد ہے۔ یہ ادویات استعمال کرانے سے مردوں میں جراثیموں کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے، اور اگر آپ جراثیم بڑھانے والی دوا گھر پر بنانا چاہتے ہیں تو نسخہ نوٹ فرمائیں۔ شکاکل مصری، تال مکھانا، بہمن سفید، سمندر سوپ، آسگان نگوری، تخم کونچ، سالب مصری، سالب پنجہ، موسلی سفید، گوند کیکر، گوند کتیرا، تودری اور لاجونتی۔ یہ تمام چیزیں آپ لیں گے 50-50 گرام، اور چھلکا اسبگول لیں گے 100 گرام۔ تمام ادویات کا صفوف بنائیں اور صفوف بنانے کے بعد چھلکا اسبگول شامل کریں اور مکس کر لیں۔ اس میں آپ مصری بھی شامل کر سکتے ہیں میٹھا کرنے کے لیے۔ خوراک استعمال: 1 چمچ صبح نہار منہ دودھ یا پانی کے ساتھ، اور 1 چمچ عصر کے وقت دودھ یا پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ عورتوں میں علاج کے لیے بھی پہلے سبب کو دور کیا جائے، اور اگر اس کے تولیدی اعضاء میں کوئی نقص ہے تو اس کو دور کریں۔ مثلاً اگر اووریز میں سسٹ ہے تو اس کو دور کریں، اور اگر رحم میں سسٹ یا رسولی ہے تو اس کو ٹھیک کریں، یا کوئی پانی کی تھیلی ہے اس کا علاج کریں، یا اگر فیلوپین ٹیوبز کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کا علاج کریں، اور اگر عورت میں ماہواری کی خرابی ہے تو اس کو ٹھیک کریں۔ اور اگر ان تمام امراض کو دور کرنے کے باوجود بھی حمل نہیں ہوتا تو پھر عورت کو حمل ہونے کے لیے دوائیں استعمال کروائی جائیں۔ معین حمل ادویات میں سب سے پہلے وہ ادویات جو آپ کو مارکیٹ میں آسانی سے مل سکتی ہیں، ان میں صفوف سپاری پاک اور حب حمل عنبری، اور تیسرے نمبر پر کشتہ بیضہ مرغ ہے۔ صفوف سپاری پاک 1 چمچ صبح اور 1 چمچ شام کو استعمال کروائیں، اور حب حمل عنبری 2 گولیاں رات کو سوتے ہوئے دیں، اور کشتہ بیضہ مرغ 1 چٹکی صبح 1 چٹکی شام دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں۔ اور اگر آپ دوا گھر پر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی نسخہ نوٹ فرما لیں۔ آسگانا گوری، تیلی سپاری، کاٹھی سپاری، موچرس، کھوپرا، گل انار، گل سرخ، کشنیز، کنب، تمام ادویات 50-50 گرام۔ برادہ ہاتھی دانت 20 گرام، کشتہ مرجان، کشتہ بیضہ مرغ اور کشتہ مروارید 10-10 گرام۔ تمام ادویات کا باریک صفوف تیار کر لیں۔ خوراک اس کی ہے 1 چمچ چائے والا صبح نہار منہ اور 1 چمچ رات کو سوتے وقت۔ پانی یا دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے گا، اور اللہ سے دعا کریں اور اپنی حاجت کو مد نظر رکھ کر صدقہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ مزید معلومات اور مشورے اور علاج کے لیے ہمارے نمبرز پر کال کریں یا واٹس ایپ پر رابطہ کریں، اور الحکیم سینٹر کو سبسکرائب کریں، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور آگے دوستوں تک شیئر کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کی مدد ہو سکے، اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں۔ آپ کا معالج حکیم محمد اسلم مرزا، الحکیم سینٹر، خانپور، پاکستان۔